شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں 9واں روزہ رکھنے اور 10ویں پر تراویح پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا، توفیق دی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائے، آمین. معزز سامعین، 10ویں پارے کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. 10ویں پارے میں ویسے تو بہت ساری باتیں موجود ہیں، اس میں زکوٰۃ کے حوالے سے بھی باتیں ہیں، منافقین کے بارے میں بھی ہیں، اور سورہ توبہ بھی چونکہ اسی میں ہے تو بہت زیادہ تفصیلات اس میں ہیں، لیکن مختصر آپ کے سامنے چند ایک باتیں بس رکھنا چاہوں گا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے، 29 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. جو لوگ اہل کتاب میں سے ہیں یعنی یہودی اور عیسائی، اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، وہ جو اہل کتاب میں سے ہیں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، ٹیکس دیں. اللہ رب العالمین نے اسلامی حکومت میں مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے حاکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں، اور اگر وہ جنگ کے لیے آمادہ نہیں تو پھر ان سے جزیہ لیں، یعنی ان سے باقاعدہ ان کو ذمہ بنا کر کے اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کو رہنے کا حق ہے، موحدوں کو رہنے کا حق ہے، لہٰذا ان سے ٹیکس لیا جائے. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات شروع ہوئی. یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی ذلت اور یہودیوں کو ذلیل کرنے کے حوالے سے بات بیان فرمائی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں بیان فرمایا: لا تبدأ اليہود ولا النصارى بالسلام وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ. فرماتے ہیں یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو، یعنی پہلے تم سلام نہ کرو، اور جب رستے میں ان میں سے کسی سے ملاقات ہو تو اسے تنگ حصے کی طرف مجبور کر دو. یعنی راستے میں بھی کھلے انداز میں، کھلے طور پر بیچ میں درمیان میں چلنے کا حق تو مومنین کو ہے. یہودی چونکہ اللہ کے دشمن ہیں، انہوں نے اللہ کے بارے میں اور شریعت اسلامیہ کے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں کہ وہ بہت ہی گندی باتیں ہیں. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ راستے میں چلو تو ان کو مجبور کرو کہ وہ کنارے سے چلے، ان کو دھکیلو، اس طرح سے راستے میں چلو. یہودیوں کے ساتھ اگر چل رہے ہوں تو انہیں مجبور کر دو. دیکھیں ہمارے اسلام میں یہ باتیں کتنی اچھی طریقے سے صاف طور پر سمجھا دی گئی تھی، لیکن مسلمانوں نے ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھا، جس کی وجہ سے اسرائیل مٹھی بھر قوم، انہوں نے مسلمانوں کی کیا حالت کی ہے، مسلمانوں کو کتنا پریشان کیا ہے. یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اگر مسلمان ان باتوں کا صرف اس ایک حدیث پر عمل کرتے ہیں اور یہودیوں کو وہاں رکھتے جہاں ان کا مقام ہے، جتنی ان کی حیثیت ہے، تو آج ان کی اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ مسلمانوں کی گریبانوں پر ہاتھ ڈالتے. بہرحال ایک طرف یہ یہودی اور عیسائی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے. کتنا شاندار دور تھا، کیسے مسلمان تھے، کیسے حضرت عمر تھے، اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام کے عیسائیوں سے معاہدہ کیا، مصالحت کی، یعنی صلح کی. تو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے دستاویز لکھے عیسائیوں کی طرف سے، کرسچنوں کی طرف سے باقاعدہ ایک لیٹر آیا
اس میں عیسائی کئی باتوں کو مان رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کئی شرائط کو مان رہے ہیں۔ ابھی حضرت عمر نے کوئی بات طے نہیں کی، عیسائی اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے، ہمیں آپ جو ہے بالکل امن و امان کے ساتھ جینے دیجئے، آپ ہماری حفاظت کیجئے۔ عیسائی حضرت عمر کو خط لکھتے ہیں، اور اس خط میں دیکھیں کیا لکھتے ہیں، وہ کیا کیا چیزیں مان رہے ہیں، سوچ کر ہی بڑا تعجب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خط آیا ہے، عیسائی خط لکھ رہے ہیں، اور کیا لکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اللہ کا نام لکھ کر کے بسم اللہ سے وہ خط شروع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اے امیر المومنین، مومنوں کے امیر۔ دیکھیں حضرت عمر کو خطاب بھی کس طرح سے کرتے ہیں، جو ان کا مقام ہے وہ مقام دے کر کے، یعنی ہمارے سلف صالحین نے، صحابہ نے کتنا دبا کر رکھا تھا یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، اور آج ہم جو ہیں ان کے ہم نوا بنے ہوئے ہیں۔ اگر ان سے ہاتھ نہیں ملائے تو کم از کم ہم ان کی کاپی تو ضرور کرتے ہیں، ان کے کلچر کو تو ہم نے ضرور اپنایا ہے۔ اگر ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا تو کم از کم ان کی تہذیب تو اپنائی ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دیکھیے سلف صالحین نے کتنا عیسائیوں کو، یہودیوں کو ڈرا کر کے رکھا تھا۔ عیسائی لکھتے ہیں یہ امیر المومنین اللہ کے بندے عمر کے لیے فلاں فلاں شہر کے نصارہ کی طرف سے، یعنی ادھر ادھر کے بہت سارے شہروں کے عیسائیوں کا یہ اگریمنٹ ہے، اور وہ اگریمنٹ حضرت عمر کے سامنے پڑھا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نصارہ کی طرف سے معاہدہ ہے کہ جب تم ہمارے پاس آئے تو ہم نے تم سے اپنی جانوں، اولادوں، مالوں اور ہمارے اہل ملت یعنی ہمارے ہم مذہب کے لیے امن طلب کیا، یعنی آپ سے ہم نے سیکورٹی مانگی۔ عیسائی کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ خلیفۃ المسلمین بن کر کے آئے، حضرت عمر جب خلیفہ بنے، عیسائی کہتے ہیں کہ جب سے آپ خلیفہ بنے ہیں ہم اپنی جان، اپنے مال، اپنے بچے، یہاں تک کہ ہمارا اپنا مذہب، ان تمام کی سیکورٹی ہم آپ سے چاہتے ہیں، آپ ہماری حفاظت کیجیے۔ اللہ اکبر۔ ان کو مسلمانوں کی ضرورت تھی، اور آج مسلمانوں کو یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ضرورت پڑی ہے۔ فرماتے ہیں اور تم سے یہ شرط طے کی ہے، عیسائی خود اپنی طرف سے یہ بات رکھ رہے ہیں حضرت عمر کے سامنے، کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے شہر اور اس کے گرد و پیش، یعنی اپنے شہر اور اس کے اطراف و اکناف، دور دور تک کوئی گرجا گھر، کوئی کنیسہ نہیں بنائیں گے، یعنی نہ اپنے شہر میں ہم کوئی چرچ بنائیں گے اور نہ ہی دور دور تک کہیں کوئی چرچ بنائیں گے۔ آپ ہماری جان کی حفاظت کیجئے، آپ جو چاہتے ہیں ہم ویسا رہیں گے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ کنیسہ بھی نہیں بنائیں گے، کسی راہب کی خانقاہ، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے علماء کے لیے وہ ایک جھونپڑی بنایا کرتے تھے، ایک گھر بنایا کرتے تھے جس میں ان کے زاہدین عابدین عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کسی راہب کی خانقاہ بھی نہیں بنائیں گے، نہ کسی خراب گرجا گھر کی مرمت کریں گے۔ دیکھیں کتنا ڈر ہے حضرت عمر کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹوٹے ہوئے چرچ کو، اس کو ریپیئر بھی نہیں کریں گے، اس کی مرمت بھی نہیں کریں گے، اور جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں کوئی نیا چرچ بھی نہیں بنائیں گے۔ اور کہنے لگے اور دن ہو یا رات ہم کسی بھی وقت اپنے کنیسوں میں داخل ہونے والے کسی مسلمان کو منع نہیں کریں گے۔ اگر مسلمان ہمارے چرچوں میں آنا چاہتے ہیں، جو پرانے بنے ہوئے ہیں، اگر آنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں آ سکتے ہیں۔ مسافروں اور راہ چلتے لوگوں کے لیے ان کے دروازوں کو کھلا رکھیں گے۔ جو مسلمان ہمارے پاس آئے گا ہم 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کریں گے۔ ہم اپنے گرجوں اور گھروں میں کسی جاسوس کو جگہ نہیں دیں گے، مسلمانوں سے دھوکے کی کوئی بات نہیں چھپائیں گے، ہم اپنی اولاد کو قرآن نہیں سکھائیں گے، شرک کریں گے تب بھی اس کا اظہار نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ عیسائی کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر سے کہ ہم شرک اگر کریں گے بھی تو اس شرک کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر کو شرک نہیں پسند، تو کہتے ہیں کہ شرک کا اظہار نہیں کریں گے، نہ کسی کو اس کی دعوت دیں گے، ہم لوگوں کو شرک کی طرف بلائیں گے بھی نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مشرک قوم جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم شرک کی دعوت نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی اسلام قبول کرنا چاہے گا تو ہم اسے روکیں گے بھی نہیں، ہم مسلمانوں کی عزت کریں گے، جب وہ بیٹھنا چاہے تو اپنی مجلسوں سے اٹھ کر کے ان کو جگہ دیں گے۔ ہم ٹوپی، امامہ، جوتوں اور بالوں کے اسٹائل وغیرہ کسی بھی چیز میں مسلمانوں کی مشابہت نہیں کریں گے، ہم ان کی زبان نہیں بولیں گے، ان کی کنیتیں نہیں رکھیں گے، زین والے گھوڑے پر سوار نہیں ہوں گے، تلواریں نہیں لٹکائیں گے، کیونکہ یہ ساری شان مسلمانوں کی ہیں۔ مسلمان گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، مسلمان تلوار لٹکاتے ہیں، ہم مسلمانوں کی طرح نہیں کریں گے۔
کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، ان کا شیوا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم عیسائی پکے ہیں، کٹر ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو عزت دینے کے طور پر ہم یہ سارے کام نہیں کریں گے، اور کہیں کوئی بھی اسلحہ نہیں لیں گے اور نہ اسے اپنے ساتھ رکھیں گے، کوئی ہتھیار نہیں، اپنی انگوٹھیوں پر عربی میں نقش نہیں کرائیں گے، شرابیں نہیں بیچیں گے، اپنے سروں کے اگلے بالوں کو کٹوا دیں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے صفائی کا خیال رکھیں گے، اور ایک پیٹی جسے نصرانی اپنے کمر پر باندھا کرتے ہیں اپنی کمروں پر ضرور لٹکائیں گے، صلیب کا نشان اپنے گرجوں پر ظاہر نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر! یہ جو پلس کا مارک ہے کرسچنوں کا ہم دیکھتے ہیں، یہ سب دور دور سے نظر آ جاتا ہے کہ یہاں پر چرچ ہے، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں کیا کہتے ہیں عیسائی کہ اس صلیب کے نشان کو ہم سامنے نہیں لگائیں گے، ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر! اور کہتے ہیں صلیبوں اور اپنی کتابوں کو مسلمانوں کے راستوں اور بازاروں میں ظاہر نہیں کریں گے، چھپا کر کے رکھیں گے مسلمانوں سے، اپنے گرجوں میں ناقوس بہت آہستہ آہستہ آواز میں بجائیں گے۔ آج الٹا ہے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی اذانیں آہستہ کر لو، بغیر اسپیکر کے اذان دیا کرو۔ اس زمانے میں عیسائی خود آگے سے کہتے ہیں کہ ہم آہستہ بالکل آہستہ سے اپنے ناقوس میں بجائیں گے، مسلمانوں کی موجودگی میں ہم اونچی آواز سے اپنی کتابوں کی تلاوت بھی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنا روب ہے مسلمانوں کا حضرت عمر کا۔ ہم اپنے مذہبی شعار میں جو ان کے مذہبی تہوار ہیں راستوں میں انجام نہیں دیں گے، ہم اپنے مردوں پر اونچی آواز میں رو رو کر چیخیں گے نہیں، اور نہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے راستوں اور بازاروں میں آگ لے کر چلیں گے، قبرستان میں مسلمانوں کے پڑوس میں اپنے مردوں کو دفن نہیں کریں گے، مسلمانوں کے حصے میں آئے ہوئے غلام ہم نہیں لیں گے، ہم مسلمانوں کی خیر خواہی تو کرتے رہیں گے لیکن ان کے گھروں میں جھانکیں گے نہیں۔ یہ تمام باتیں خود عیسائی لکھ کر کے حضرت عمر کے پاس بھیجے ہیں۔ جب یہ ساری شرائط حضرت عمر نے پڑھی، حضرت عمر کی بھی شان اللہ اکبر کتنی بہترین ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد حضرت عمر پھر بھی کہتے ہیں کہ اس میں اور 2-3 باتیں میری طرف سے لکھو، یہ شرطیں بھی ان کو ماننا پڑے گا، اور حضرت عمر نے پھر لکھا۔ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس میں یہ اضافہ فرمایا، تم یہ بھی کہو کہ ہم کسی مسلمان کو نہیں ماریں گے، ہم تمہاری طرف سے اپنے لیے اور اپنے مذہب کے لیے ان تمام شرائط کو مانیں گے، اور اگر ہم میں سے کسی نے اس میں سے کوئی بھی خلاف ورزی کی تو اس کی سزا موت ہوگی۔ اللہ اکبر! اس کی سزا موت ہوگی، یہ حضرت عمر نے لکھوایا، اور اس پر بھی وہ راضی ہو گئے اور ان تمام شرائط پر انہوں نے باقاعدہ دستخط کی۔ اللہ اکبر! اب اندازہ لگائیں کتنے، اگر یہ خط ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کا روب کس طرح سے تھا، اور اس وقت مسلمانوں نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کس طرح سے ذلیل کر کے رکھا تھا، اور آج ہم کس طرح سے ان کے کلچر، ان کے تہذیب تمدن کے دیوانے ہیں اور اس کو اپنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ قرآن حدیث میں کٹر بن جائیں، مضبوط ہو جائیں، اور اپنے اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو اتنا پسند کریں اور اس سے کو سینے سے لگائیں، اتنی محبت کریں کہ لوگ جو ہیں ہم سے خود بخود ان کے دلوں میں اللہ روب ڈال دے ہمارا، اور ہماری عزت کرے اسلام کی وجہ سے۔ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، اسی لیے جو ہے لوگوں نے ہمیں اپنے جوتوں میں رکھا ہے۔ ہم نے اگر اسلام کو سینے سے لگا لیا، قرآن حدیث کو مان لیا، تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں کہ لوگ جو ہیں اپنے کاموں کے لیے مشورے ہم سے پوچھیں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آ کر کے اپنے فیصلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے جنت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ مومنوں کو جنت دی جائے گی، اور جنتوں میں بھی جنت عدن کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 72 میں سورہ توبہ کی، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے جنتوں کا، ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہ مساکن طیبہ، اور پاک ٹھکانے، فی جنات عدن، جنات عدن میں، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے رضامندی، اللہ کی خوشی، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ جنت جو عطا کی جائے گی، اس کے بارے میں ویسے تو بہت ساری باتیں آپ نے سن رکھی ہیں، کچھ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ پر اس کا حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے یا اپنے اس وطن میں بیٹھا رہے جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، لوگوں کو ہم یہ بات بتا دیں۔ فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں،
جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار فرمایا ہے، ان میں سے ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے، اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اسی سے جنت کی نہریں بھی پھوٹتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور کہا جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس ہی مانگو۔ اور ایک بات، جنت الفردوس جہاں مسلمانوں کے لیے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک دعا امت محمدیہ کو کرنے کا حکم دیا، وہ ہے وسیلہ۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلے سے مراد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا صلیتم علی فاسألوا اللہ لی الوسیلہ، جب تم مجھ پر درود بھیجو تو اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو، مجھے وسیلہ بناؤ نہیں، میرے لیے وسیلہ مانگو۔ اور لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعلیٰ درجۃ فی الجنہ لا ینالها الا رجل واحد وارجو ان اکون انا ہوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں جو سب سے اونچی جنت ہے فردوس، اس میں جو سب سے اونچا مقام ہے، ایک مقام ہے، وہ بہت اونچا مقام ہے، اس کا نام وسیلہ ہے، اور وہ صرف ایک ہی انسان کو دیا جائے گا، وہ سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف ایک انسان کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو مجھے دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی تم اذان سنو تو درود پڑھو، اور درود میں دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ ہم نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں، نبی کے نام سے دعا نہیں مانگ رہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ لوگوں میں غلط فہمی یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات جو ہیں یہ وسیلے کو نہیں مانتے، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم وسیلے کو مانتے ہیں، جائز وسیلے کو مانتے ہیں، ناجائز شرک یا وسیلہ جو شرک کی بنیاد ہے اس کو ہم نہیں مانتے کیونکہ وہ حرام ہے، اور اسی سے شرک دنیا میں پھیلا ہے۔ آگے اسی جنت کی کچھ 1-2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی باتوں کو مکمل کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت عدن کے بارے میں اس کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنا گھر بناتے ہیں، جب اینٹوں کو رکھنے کی باری آتی ہے، اینٹوں کو خریدنے کی باری آتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 10 روپے والی اینٹ کو 1 روپیہ چکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مٹی گارے کی بنی ہوئی اینٹ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ 9 روپے میں مل جائے تو بڑی غنیمت کی بات ہے، ہم اس میں بھی بہت خوش ہیں۔ لیکن اندازہ لگائے جنت کی 1 اینٹ سونے کی ہے، 1 اینٹ چاندی کی ہے، اور اسی سے محل کے محل بن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا انتہائی خوشبودار کستوری کا ہے، اس کے کنکر موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے، جو اس میں داخل ہوگا وہ خوش اور بہت خوش ہوگا اور کبھی پریشان نہ ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، نہ اس کا لباس کبھی سڑے گا اور نہ اس کی جوانی کبھی ختم ہوگی۔ یہ جنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل یقول لأہل الجنہ، بے شک اللہ رب العالمین جنتیوں سے فرمائے گا اے جنتیوں، تو سارے جنتی کہیں گے اے ہمارے رب لبیک و سعدیک، ربنا لبیک و سعدیک، اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں، تیری فرمانبرداری کے لیے تیار ہیں، اور ہر قسم کی خیر و خوبی تیرے ہی ہاتھوں میں ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کیا تم خوش ہو؟ تو جنتی کہیں گے اے ہمارے رب ہم کیوں خوش نہ ہوں کہ تو نے ہمیں ان نعمتوں سے سرفراز فرما دیا جو تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں عطا فرمائی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرمائے گا کیا میں تمہیں ان سے بھی افضل ایک اور نعمت عطا نہ فرما دوں؟ تو جنتی کہیں گے اے ہمارے رب ان تمام نعمتوں سے افضل نعمت کون سی ہیں؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا میں تمہارے لیے اپنی خوشی کو حلال قرار دیتا ہوں، اور آج اس کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین خود کیا کہے گا کہ آج کے بعد سے میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ تم سے خوش ہی رہوں گا، یہ میں نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیشہ خوش ہو، ایک مسلمان کے لیے، ایک اللہ کے بندے کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس معاملے میں جنت کے لیے کوشش کریں، اور رمضان المبارک جیسا بہترین موقع اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، نہ گنوائیں۔
صبح و شام اللہ سے جنت کا سوال کریں اور جنت کو حاصل کرنے کے اعمال بھی کریں، جہنم سے بچنے کا سوال کریں اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کئی حسنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری روزوں کو، عبادتوں کو، قیام اللیل کو، اللہ دعاؤں کو، ذکر و اذکار کو، استغفار کو اللہ قبول فرمائیں۔ اللہ رب العالمین افطار کے وقت مانگی گئی دعاؤں کو قبول فرمائیں، سحر کے وقت مانگی گئی دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ اللہ ہمارے سحر و افطار کو قبول فرمائیں۔ اللہ رب العالمین رات میں اٹھ کر کے اللہ کے خاطر روزہ رکھنے کو قبول فرمائیں، بھوکا رہنے کو اللہ قبول فرمائیں، اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بھی سرخ روئی کامیابی نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔